اللہ کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، جب ابرہہ نے مکے والوں کے جانور اٹھا کر کے لے گیا، تو جانور لینے گیا تھا کون؟ حضرت عبد المطلب گئے تھے، اور وہ جانور پورے مکے والوں کے نہیں تھے، اللہ اللہ، وہ جانور حضرت عبد المطلب کے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے جانور دے دو، میرے جانور دے دو۔ اس نے ہنس کے کہا عبد المطلب ہم تو آپ کے معتقد ہو گئے تھے جب ہمارے ہاتھی نے آپ کو سجدہ کیا تھا، لیکن آپ نے کعبے پر کوئی بات ہی نہیں کی، آپ تو اپنے جانور مانگ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جانور میرے ہیں، اس کی حفاظت کرنا میرا کام ہے، اور کعبہ اللہ کا ہے، اس کی حفاظت کرنا اس کے کرم پر ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا دادا اتنا مالدار ہو کہ اللہ اکبر، اکثر مکے کے مضافات میں جس کے جانور چرتے ہوں، یہ صرف رسول اللہ کے ولادت کے 55 دن پہلے کی بات ہے۔ 55 دن کے اندر کون سا آخری زلزلہ آ گیا تھا جو جانوروں کو نگل گئے؟ بتائیں تو صحیح، بتائیے۔ حضرت عبد المطلب کے پاس دولت کی حالت یہ تھی کہ رسول اللہ کے والدین کریمین کا ولیمہ انہوں نے مکے میں نہیں بلکہ منی کے میدان میں کیا، اور پورے مکہ کو کھانا کھلایا تھا۔ حضور کا پورا خاندان دو۔ اور ایک بات آپ سے کہوں یار، کسی غریب کو تم اپنی مسجد کا متولی نہیں بناتے، مکے والے کسی غریب کو کعبے کا متولی کیسے مان لیتے، اپنا سردار کیسے مان لیتے؟ تو حضور کا پورا گھرانہ مالدار رہا، اور ظاہری دولت بھی حضور کے پاس بہت تھی۔ حضور تاجر تھے، تجارت فرماتے تھے، ہاں، اور حضور علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں تو اتنی دولت تھی کہ حضور علیہ السلام کی ماہانہ لاکھوں کی آمدنی تھی، مگر انداز یہ تھا کہ صبح کو دولت آتی اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تقسیم ہو جاتی۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے، اس میں غریب بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے۔ کیا کوئی بھکاری کو آپ ایک بکری دیتے ہو؟ بھیک مانگنے والے کو کبھی کسی نے بکری دی ہے؟ کبھی گائے دی ہے بھیک میں؟ اللہ کے رسول کے پاس ایک دیہاتی آ کے کہتا ہے حضور مجھے بھی کچھ خیرات دیجیے۔ آقا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یہ جو 2 پہاڑ ہیں اس کے بیچ میں جنگل بھر کے جتنی بکریاں ہیں یہ میری ہے، جا میں نے تجھے عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ وہ دیہاتی چلاتے ہوئے جاتا اور کہتا ہے لوگوں اگر مالدار ہونا ہے تو محمد پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ اندازہ کریں جو بھیک میں جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتا ہو وہ کتنا دولت مند ہوگا۔ ان کی دولت کا عالم یہ صرف عقیدتوں کی بات نہیں ہے، یہ ظاہری اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، جبکہ آپ کہہ چکے کہ جو دولت مند ہوتا ہے وہ مغرور ہوتا ہے، جو دولت مند ہوتا ہے وہ گھمنڈی ہوتا ہے، لیکن یہاں دولت کتنی ہے۔ اور رہی علم کی بات تو اللہ اکبر، کوئی کتنا علم رکھتا ہے، کوئی کتنا علم رکھتا ہے، کس کی علم کی سند کہیں سے ملتی، کسی کی کہیں سے ملتی ہے، لیکن یہاں تو علم کا عالم یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ حضرت آدم کو کتنا سکھایا یہ حد ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ علم آدم کی انتہا ہے کہ تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ سب کچھ سکھا دیا۔ کیا کیا سکھایا اس کی فہرست نہیں بتائی، بلکہ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا اپنے محبوب کو، انسانیت کی جان کو۔ تو قرآن میں کیا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر رطب یابس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ہر چیز قرآن میں موجود ہے، اور اللہ نے قرآن سکھایا۔ سکھانے والا عالم الغیب، سکھانے والا عالم الغیب، اور سیکھنے والا عالم غیب۔ کتنا علم دیا ہوگا، کتنا علم دینے والا جانے، لینے والا جانے، اتنا علم۔ بلکہ حضور کا علم کتنا ہے میں بتاؤں، تھوڑی توجہ آپ کی، حضور کا کتنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور نے معلم الامہ قرار دیا۔ ابن مسعود پوری امت کے استاد اور معلم ہے، اسی لیے حنفی فقہ میں بہت زیادہ روایت ابن مسعود کی ہے، بہت زیادہ۔ یہ معلم الامہ ہے۔ یہاں تک فاروق اعظم نے کہا کہ اگر ابن مسعود موجود ہے پھر میں کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دیتا اس محفل میں۔ یہ علم، اسی لیے عبداللہ
पूछा इब्ने मसूद तू पूरी उम्मत का मुअल्लिम बन गया, इतना इल्म तुझे आया कहाँ से? तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब रसूलुल्लाह ज़ाहिरी हयात में थे मैं उनके पीछे पीछे फिरता था, उनके पीछे पीछे जाता था, और हुजूर जब किसी काम से अपने नालैन उतार कर अंदर जाते थे तो मैं दोनों नालैन को उठा लेता था और उठा करके अपनी आस्तीन में रख करके अपने सीने से लगाकर जितनी देर तक हुजूर काम में रहते थे नबी की नालैन सीने से लगा के बैठा रहता था। हुजूर की जूतियां सीने से लगाने की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा आलिम बना दिया। जिसकी जूतियां सीने पे रख दी जाए तो इब्ने मसूद उम्मत के मुअल्लिम हो जाए, जिसकी जूतियों से